انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو۔ ابو بکر صدیق نے پہلے اپنے آپ کو بچا کر دکھایا کہ دیکھو یہ ہے میرا عمل، ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ ابھی آ رہا بیوی بچوں پر ایک ایک مثال ان کی بھی دوں گا میں۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھیے، ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو بچایا۔ ایک مرتبہ غلام کو آواز دے رہے تھے، اپنے خادم کو، حضرت عمر فاروق، اور کہہ رہے تھے فلاں کا نام لے کر، فلاں کا نام لے کر اسلم اسلم۔ اس کو آنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی۔ وہ آیا جب تو ایک تھپڑ اس کے گال پر دیا حضرت عمر فاروق۔ اس نے کہا امیر المومنین، دیکھیے اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ امیر المومنین، آپ نے مجھے جو تھپڑ مارا ہے، آپ تھوڑا غور کر لیجئے کہ آپ نے یہ تھپڑ مجھے صحیح مارا ہے یا غلط مارا ہے۔ آج آپ زبان کھول کے دیکھ لو، زبان کھولے آپ ہی اندر۔ دیکھ رہے تھے آپ بہار میں ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا تھا، اور جیسے ہی پلٹی ماری، سرکار بدلی، تو آج کتنے چھاپے پڑ رہے ہیں۔ کچھ بول کے دیکھ لو آپ۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو تھپڑ مار تو دیا، کہا امیر المومنین آپ کا میں غلام ہوں، آپ نے تھپڑ مارا، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا غور کر لیجئے اپنے معاملے میں کہ آپ نے جائز مارا کہ ناجائز مارا ہے۔ کہا میں نے آواز دی، تم نے سنا کیوں نہیں؟ کتنی بار میں نے آواز دی؟ کہا امیر المومنین آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میری آواز تمہارے کانوں تک آئی یا نہیں آئی؟ آئی تو تم کیوں نہیں آئے؟ آپ نے کچھ نہیں پوچھا اور ایک تھپڑ مار دیا۔ اچھا بتاؤ، سنے تھے؟ ہاں، پھر کیوں نہیں آئے؟ کہا امیر المومنین جس وقت آپ آواز دے رہے تھے اس وقت میں پیشاب کر رہا تھا، میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تھا، استنجا کرتے ہوئے ہمیں دیر ہو گئی تھوڑی سی، اور جب تک آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے سامنے آیا تو آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں پیشاب کی حالت میں کیسے آواز دیتا، میں کیسے بتاتا کہ میں آ رہا ہوں، میں پیشاب کر رہا ہوں، استنجا کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اسی وقت تم اپنا انتقام مجھ سے لو، اسی وقت تم اپنا بدلہ مجھ سے لو، جتنی زور سے میں نے تھپڑ تمہارے مارا ہے اتنی زور سے تم میرے تھپڑ مارو۔ کہا امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے مالک ہیں، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے کافی ہے، بس جائیے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ حضرت عمر کہتے نہیں، اس دنیا میں تم مجھے اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں اور تم میرے غلام، تم میرے خادم ہو، اس لیے مالک سے انتقام نہیں لینا چاہتے ہو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، تمہیں اسی دنیا میں مجھ سے بدلہ لینا ہے، کل قیامت کے دن میں تمہیں بدلہ نہیں دے سکتا۔ اگر میرے پاس نیکیاں نہیں ہوئی تو تمہارا گناہ میرے سر پہ لادا جائے گا، اس لیے تمہیں اسی دنیا کے اندر بدلہ لینا ہوگا۔ اور پھر زمانے نے دیکھا، حضرت عمر نے اس کو مجبور کر دیا، اور حضرت عمر فاروق کے غلام نے حضرت عمر فاروق کے چہرے پر تھپڑ مارا، اور ایسا کرنے کے لیے حضرت عمر نے اس کو مجبور کیا۔ لو تمہیں اسی وقت بدلہ لینا ہوگا۔ وہ عمر جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی، وہ عمر جس سے پورا علاقہ کانپتا تھا اور تھر تھراتا تھا، وہ عمر ایک معمولی غلام کے ہاتھوں تھپڑ کھا رہا۔ ذرا تصور کیجئے، قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، روتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جہنم کا عذاب جب بیان کیا جاتا تب تو روتے نہیں ہو، اور قبر کا عذاب بیان کیا جاتا تو روتے ہو؟
جبکہ جہنم کا عذاب قبر کے عذاب سے زیادہ خطرناک ہے. تو اس پر عثمان غنی جواب دیتے ہیں میں قبر کے عذاب کو سن کر اس لیے روتا ہوں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. قبر آخرت کی منزلوں میں سے فرسٹ منزل ہے, پہلی منزل ہے. جو قبر کے عذاب سے بچ گیا اور جو قبر کے مرحلے سے نکل گیا, جو قبر کے سوال و جواب سے کامیاب ہو کر نکل گیا, وہ تمام مرحلوں میں اور تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا. اور جو قبر کی منزل میں پھنس گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا. اس لیے میں عذاب قبر کا ذکر سنتا ہوں تو روتا ہوں. اپنے آپ کو اس طریقے سے جہنم کے عذاب سے بچایا جاتا تھا. آئیے اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ. اپنے آپ کو بچایا, اب بیوی اور بچوں کو کیسے بچایا جائے یہ ہر آدمی فکر کرے. صرف ایک آیت ہی میں نے اٹھائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اسی پر سن لیجئے بس. اپنے آپ کو بچانے کی مثالیں دے دیں. ابو بکر نے کیسے بچایا, عمر فاروق نے کیسے بچایا, عثمان غنی نے کیسے بچایا. اب اپنے بیوی کو اور پھر ایک دو مثال بچوں کی. اپنے بچوں کو کیسے بچایا جائے, اپنی بیوی کو. حضرت عمر فاروق کو ایک جنگ میں بہت سا مال ملا تھا, اس میں ایک بہت خوبصورت قسم کا دوپٹہ بھی ہاتھ میں آیا مال. اور جب وہ مال تقسیم ہوا صحابہ میں, جو لوگ جنگ میں گئے تھے ان میں تقسیم ہوا, اس ڈیوائڈ ہوا, تو وہ خوبصورت دوپٹہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ہاتھ میں آ گیا, ابو موسیٰ اشعری کو مل گیا. پھر تقسیم ہوا تو یہ ہوتا کہ ہمیں یہ دے دو, ہمیں یہ دے دو, ہمیں یہ ضرورت, تو جو جس پر سب راضی ہو جاتے تھے وہ دے دیا جاتا تھا. ابو موسیٰ اشعری کو خوبصورت دوپٹہ مل گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ دوپٹہ یہ سوچا کہ میرے گھر میں تو بیوی نہیں ہے اور میری ایک بیٹی تھی اس کی بھی شادی ہو چکی ہے, بہت دور چلی گئی ہے, اب یہ دوپٹہ میں اس کے پاس کہاں سے پہنچاؤں, اور میری بیوی ہے نہیں, تو میرے تو یہ دوپٹہ کسی کام کے نہیں ہے. تو کیوں نہ اس خوبصورت دوپٹے کو, کیوں نہ میں اس خوبصورت اوڑھنی کو, کیوں نہ میں اس خوبصورت دوپٹے کو, اس اوڑھنی کو میں حضرت عمر فاروق کی بیوی کو دے دوں. حضرت عمر فاروق کی بیوی کو وہ دے آئے. دروازے کو دستک دی, بیوی نے دروازہ کھولا, امیر المومنین تو ہے نہیں, فرمایا کوئی بات نہیں, مجھے ان سے کام بھی نہیں ہے, یہ خوبصورت دوپٹہ مجھے ملا تھا, اب میری بیوی تو ہے نہیں, بیٹی بہت دور بیاہ دی گئی ہے, اس کی شادی کر دی گئی ہے, وہاں تک تو پہنچنا ممکن نہیں ہے, لہٰذا یہ دوپٹہ میں تمہیں دے رہا ہوں گفٹ کے طور پر. حضرت عمر فاروق کی بیوی نے وہ گفٹ اس لیے لے لیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تحفہ دیا کرو, تحفہ لیا کرو. اگر تم تحفہ دو گے تو اس سے محبت بڑھے گی, کوئی تحفہ دے اور تم نے قبول کر لیا تو اس سے بھی محبت بڑھے گی, کیونکہ دلوں سے کدورت ختم ہوگی. انہوں نے دیا, انہوں نے لے لیا. لیکن چونکہ امیر المومنین کی بیوی تھی اس لیے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے لینا ہے یا نہیں لینا ہے, کیونکہ میں معمولی عورت نہیں ہوں, میں اس دیش کے وزیر اعظم, پرائم منسٹر حضرت عمر فاروق کی بیوی ہوں, ان کی عزت پر کوئی آنچ تو نہیں آئے گی. لے لیا. ایک دن حضرت عمر فاروق جب دورہ کر کے, شہروں کا معائنہ کر کے, گلیوں کا معائنہ کر کے جب اپنے گھر میں آئے تو بیوی نے یہ سوچا کہ چلو آج تو میرے شوہر گھر میں آ رہے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کر میں تیار رہوں. اور وہ دوپٹہ جو ان کو بڑا خوبصورت دوپٹہ تھا, جو ایرانی دوپٹہ تھا, اس خوبصورت دوپٹے کو انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیا صرف اس لیے کہ میرے شوہر مجھے دیکھ کر آج خوش ہو جائیں. آج کل ہماری عورتیں تو شادیوں میں جاتی ہیں تب کپڑے پہنتی ہیں, گھروں میں وہ کیسے رہتی ہیں, اچانک اگر پتی گھس جائے باہر سے آ کے تو چڑیل بنی رہتی ہے گھروں میں. پھر غصہ آتا آدمی کو, کم بخت میں تو اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں, یہ چڑیل بنی بیٹھی ہے, اب کیا کرے گا وہ, غصے میں کہے گا طلاق طلاق طلاق. اس کی ذمہ دار بہت حد تک عورتیں بھی ہیں. جو میک اپ, جو خوبصورتی اور جو بناؤ سنگار گھر میں عورتوں کے لیے جائز تھا وہ کر نہیں رہی ہیں, اور باہر دیکھو کیسے بن کے جاتی ہیں کہ شرم سے سر جھک جائیں مردوں کے. عورتیں وہ کپڑے پہن کیسے لیتی ہیں جن کپڑوں کو مرد دیکھنا بھی گوارا نہیں, کیسے کپڑے جن کی شرم سے سر جھک جائیں, آج ان کپڑوں کو لڑکیاں پہن لیتی ہیں. کیسی بے عزت, ضمیر دیکھو, ضمیر, دل.
حضرت عمر فاروق نے جب دروازے کو دستک دی، خوشی خوشی ان کی بیوی نے دروازہ کھولا. حضرت عمر فاروق نے اپنی بیوی کے کپڑے نہیں دیکھے، سیدھے ان کی نظر اپنی بیوی کی اوڑھنی کے اوپر پہنچی، بڑی خوبصورت اوڑھنی. فرمایا اے میری پیاری بیوی، یہ اوڑھنی، یہ دوپٹہ جو تم اوڑھے ہوئے ہو، اس دوپٹے کو خریدنے کی میری حیثیت نہیں تھی، میری طاقت نہیں ہے، مجھے اتنی تنخواہ، اتنی سیلری بھی نہیں ملتی ہے کہ میں مارکیٹ سے، میں بازار سے جاؤں اور اتنا مہنگا دوپٹہ خرید کر تمہیں دوں. یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تمہارے بھائی نے دیا؟ کہا نہیں. تمہاری بہن نے دیا؟ نہیں. تمہارے ماں باپ آئے تھے؟ نہیں. پھر یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ اوڑھنی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ جواب دیا، صحیح بول دیا کہ یہ دوپٹہ، یہ اوڑھنی مجھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے. ابو موسیٰ اشعری کون تھے یہ بھی سن لیجئے. ابو موسیٰ اشعری بیت المال کے کیشیئر تھے. بیت المال تو سمجھتے ہیں نا آپ، سرکاری جو فنڈ ہوتا ہے جس کو ہندی میں راج کوش کہتے ہیں. اب آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم. خزانچی کو ٹریزی خزانچی جس کو بولا جاتا ہے بیت المال کا جو خزانے کا مالک ہو، کیشیئر. تو بیت المال کے کیشیئر تھے کون؟ ابو موسیٰ اشعری. حضرت عمر فاروق نے جب سنا کہ اچھا یہ دوپٹہ تو میں ابو موسیٰ اشعری نے بیت المال کے کیشیئر نے دیا ہے، کہاں؟ اپنی بیوی کے سر سے وہ دوپٹہ اتارا اور اس کو لپیٹ دیا، ایسے پکڑ کے ایسے گولا بنا دیا اس کا، اور وہ گولا بنانے کے بعد اپنی بیوی کے سر پہ مار دیا، کس کے مارا. چاہے جتنا بھی ہلکا ہو لیکن جب اس کو اکٹھا کر کے گولا بنا کر مارا جائے گا تو تھوڑا سا تو لگے گا سر پر. عورت کا سر بھی کمزور ہوتا ہے باڈی کی طرح، جسم کی طرح. اس کے سر پہ جب قریب سے مارا تو حضرت عمر فاروق کی بیوی بولتی ہیں کہ عمر فاروق کے ہاتھ سے گولا بنا ہوا وہ دوپٹہ جب میرے سر پہ لگا تو میرے سر میں درد شروع ہو گیا، پین شروع ہو گیا. کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بلایا جائے. ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا گیا اور طلب کر لیا گیا اور فرمایا، اے ابو موسیٰ، کیا یہ اوڑھنی، کیا یہ دوپٹہ تم نے میری بیوی کو دیا ہے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا بیت المال کا کیشیئر. کہا تم نے یہ دوپٹہ میری بیوی کو اس لیے دیا ہے تاکہ امیر المومنین خوش ہو جائے اپنے بیت المال کے کیشیئر سے، اور اگر بھوشیہ میں، فیوچر میں وہ تھوڑی بہت غلطیاں کرے تو اس کو بخش دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے اوپر رحم کر دیا جائے. یا اس سے بھی بڑا کوئی عہدہ چاہتے ہو، قریب ہونا چاہتے ہو میرے؟ آئے ابو موسیٰ اشعری، کیا جہنم میں دھکیلنے کے لیے، جہنم میں داخل کرنے کے لیے تمہاری نظر کسی اور پر نہیں پڑی تھی، میری بیوی کے اوپر پڑی، میری بیوی کے اوپر ہی تمہاری نظر پڑی. اس اوڑھنی کو اٹھاؤ اور رفع ہو جاؤ، اس روڑنی کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ. اور یاد رکھنا، کعبے کے رب کی قسم، اس اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا. یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا، ڈبل. اپنی بیوی کو بھی اوڑھنی نہیں اوڑھنے دی. اس طریقے سے جہنم کے عذاب سے اور جہنم میں جانے سے اپنی بیوی کو بھی روک. ہم غور کریں، ذمہ دار ہے اپنی بیوی کے. آپ روکتے ہیں؟ آپ کی بیوی لگائی لپسٹک، چپڑا میک اپ، فیئر اینڈ لولی اور پاؤنڈز کریم گوبر کی طرح، اور نکل گئی کلیا چکے مارکیٹ میں، بگ بازار گھوم رہی ہیں.
सामान खरीदने जा रहे, आपने अपने सामने मेकअप करने के बाद अपनी बीवी को अपने घर से बाहर निकलने दिया, अपनी जवान बेटी को घर से बाहर निकलने दिया, आपने रोका। जहन्नम में जाने से आप अपनी बीवी और बच्चों को रोक रहे हैं, जबकि हदीस के अल्फाज हैं, जब कोई औरत घर से अकेले निकलती है तो उसके साथ शैतान भी साथ होता है। मौलाना साहब जहन्नम की बात बताइए, बस बीवी की बात मत बताइए। औरतें भी सोच रही होंगी मौलाना मेकअप वेकअप की बातें ना करें और सब करें, तकरीर बहुत अच्छी हो रही है, ये गोबर की तरह थोपना और लूटना, ये सब बातें ना करें। अब मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं क्या करूं? सोचो ये कौन बचाएगा? वो वाकया तो मेरी किसी तकरीर में सुना ही होगा, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में बच्चा और 4 दिन से भूखी, उन्होंने अपनी लौंडी को, खादिमा को भेजा बैतुल माल से थोड़ा सा दूध, और उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने जब देखा कि रात की तारीकी में मेरी नौकरानी, मेरी खादिमा दूध का प्याला लेके आ रही, पूछा ये दूध कहां से लाई हो? कहा बैतुल माल से। किसके लिए लाई हो? कहा आपकी बीवी के लिए। क्यों? 4 दिन से भूखी हैं, पेट में हमल है, अगर माँ को कुछ नहीं मिलेगा खाने को तो बच्चा मर जाएगा, बच्चे को पेट में पलना है और परवरिश पाना है तो माँ का खाना जरूरी है, ये बच्चे का क्या होगा? अपनी बीवी के हाथ से दूध का प्याला छीन लिया, बीवी गिड़गिड़ाती रही, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूं, पेट के इस बच्चे के लिए जो आपकी अमानत है और मेरे पेट में पल रहा है, अमीरुल मोमिनीन मेरे प्यारे शौहर, इस बच्चे की फिक्र कीजिए, ये बच्चा भूखा मर जाएगा, मेरे पेट में जो पल रहा है मुझे ये दूध पी लेने दीजिए ताकि इस बच्चे को जो मेरे पेट में पल रहा है परवरिश पा जाए, आपकी अमानत है ये। कहते हैं मेरी प्यारी बीवी, ये दूध मेरा नहीं है, बैतुल माल का है, जब तक सारे मुसलमानों की मीटिंग करके उनसे इजाजत न ले ली जाए ये दूध तुम्हें नहीं मिल सकता है। कहा ये बच्चा भूखा मर जाएगा। फरमाया है मेरी बीवी, जुमले सुनो, फरमाया मेरी बीवी अगर एक प्याला हराम दूध से तुम्हारे पेट का ये बच्चा अगर जिंदा रहता है तो अपने पेट के बच्चे को बोल दो, अपने पेट के बच्चे से कह दो अगर तू मरता है तो मर जाए, अगर हराम दूध के पीने से तुझे जिंदगी मिल रही है तो मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अरे मेरी बीबी, इस पेट के बच्चे से कह दो मरता है तो मर जाए, मुझे इस बच्चे का मर जाना गवारा है जो तुम्हारे पेट में है, लेकिन तुम्हें हराम माल खिलाकर इस बच्चे की परवरिश हमें नहीं करना है। बीवी को भी जहन्नम की आग से बचा रहे हैं और पेट में पलने वाले उस बच्चे को भी जहन्नम किया, जबकि वो तो मासूम है, उसका क्या कसूर है बेचारे का? जरा तसव्वुर करो, नहीं पीने दिया और अल्लाह ने पानी ही में बरकत दी और फिर वो बच्चा अपने मुतय्यना मिक़दार पर पूरे दिन करने के बाद, पूरा पीरियड करने के बाद पैदा भी हुआ, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता अल्लाह उसका हो जाता। तो इस तरीके से बीवी को जहन्नम की आग से बचाया गया। हम गौर करें, अपने घरों पर नजर डालें, आप अपनी बीवियों को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं?